دسمبر کا دن بڑا ہی اذیت ناک دن ہے۔ گھڑی کی سوئیاں مدھم ہیں، دشمن کے جہاز تیز ہیں، بموں کے دھماکے پرشور ہیں، سیکیورٹی کونسل سست ہے۔ امریکہ کا 7 آتما بحری بیڑا آنے کے اعلان کے باوجود نہ تو پہنچ پاتا ہے اور نہ یہ بتاتے ہیں کہ کیوں آ رہا ہے۔ شمال میں چینی فوجیں حرکت کر رہی ہیں اور چین مدد کا اعلان بھی کرتا ہے مگر کچھ نہیں ہوتا۔ مغرب پاکستان میں چھم کا حملہ ناکام ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ راجستھان میں ہندوستانی فوجیں آگے بڑھ رہی ہیں، کراچی پر دھڑا دھڑ حملے ہو رہے ہیں اور یہ سب مل کر ایسی بھیانک تصویر پیش کرتے ہیں جسے دل اور دماغ ماننے کو تیار نہیں۔ اپنے ہی اجزائے پریشان کا تصور کون کر سکتا ہے؟ باہر ویران شہر پر ویران تر شام اترنے لگتی ہے۔ اندر ریڈیو سے چپکے ہوئے چہروں کی ویرانیاں بڑھنے لگتی ہیں۔ چھب میں کچھ نہیں ہوا، سیکیورٹی کونسل میں کچھ نہیں ہوا، مگر ڈھاکہ میں تو بہت کچھ ہو گیا۔ اس وقت ہوائی حملے بند ہیں مگر ان کی فلک شگاف بازگشت چہروں کے پیچھے لرزاں ہے، اور تازہ ترین خبر جنرل مانک شاہ کا الٹیمیٹم ہے کہ کل صبح 9:30 بجے تک مہلت ہے۔ اس وقت تک ہتھیار ڈال دیے جائیں ورنہ 9:30 بجے ہمارا جہاز ڈھاکہ کی ہر اس بلڈنگ کو تباہ کر دے گا جس میں پاک فوج ہوگی۔ آج دن بھر کے واقعات دیکھنے کے بعد لوگ جانتے ہیں کہ یہ خالی دھمکی نہیں ہے۔ شہر میں کرفیو کے باوجود دشمن کو منٹ منٹ کی خبر ملتی ہے کہ پاک فوج ادھر سے گئی ہے اور ادھر گرجتے برجتے ہوائی جہاز فوراً ہی بجلیاں گرانے آن موجود ہوتے ہیں۔ کل بھی یہی ہوگا، کیونکہ سراج الدولہ کی سرزمین میں میر جعفر آج پھر حاوی ہوا ہے اور اس کی امت گلی کوچوں سے ہندوستانی فوج کی رہنمائی کر رہی ہے۔ مگر اس کے ساتھ ہی جنرل نازی کا اعلان بھی گھوم رہا ہے کہ ہم لڑیں گے اور لڑتے جائیں گے، اور مجھے دشمن کی فتنہ سامانی اور شکست کی ذلت کے باوجود اس میں کچھ وقار نظر آتا ہے، قومی غیرت کے مہین تار سے بندھا ہوا۔ یہ ٹوٹتے تارے کا شرار ہی صحیح، مگر اس میں ٹوٹتے وقت اپنے جوہر کو نمایاں کرنے کی شان تو ہے نا۔ ہم لوگ جب کل یہاں پہنچے تو ریڈ کراس نے ہمیں رجسٹریشن کارڈ دیے جنہیں لے کر ہم کھانے کے کمرے میں جاتے ہیں۔ کل دوپہر، پھر رات، صبح کا ناشتہ، پھر دوپہر کا کھانا، اور اب 15 دسمبر کی رات کا کھانا، گویا 5ویں دفعہ کیفے رم میں جمع ہو رہے ہیں۔ اس عرصے سبھی چہرے نظروں سے گزر گئے ہیں، کوئی 1 دفعہ، کوئی 2 دفعہ، کوئی 3 یا اس سے بھی زیادہ دفعہ، مختلف اقسام سے قطع نظر۔ بعض چہرے ایسے ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے ذہن میں اٹک گئے ہیں۔ ایک سابق وزیر کا چہرہ جو بالکل بے جان ممی لگتا ہے، سانولے رنگ پر پیلاہٹ چھا گئی ہے، وہ مسکرانا جسے جانتا ہی نہیں۔ 2 دن پہلے وہ وزیر تھا، 2 دن بعد فقیر بھی نہ ہوگا، کیونکہ یہاں فقیر کو تو امان مل جائے گی مگر اسے نہیں۔ مجھے کل سے کئی دفعہ خیال ہوا اسے کسی لمحے دل کا دورہ پڑے گا، مگر وہ آخر وقت تک تھکے ہوئے قدموں سے اپنے بے جان جسم کو گھسیٹتا ہوا کھانے کے کمرے میں آتا ہے۔ جو سامنے آ جائے اسے سلام کر دیتا ہے یا لے لیتا ہے، سر جھکائے کھانا کھاتا ہے اور پھر اسی طرح واپس چلا جاتا ہے۔ ایک اور جوڑا ہے، مگر ان میں نمایاں چہرہ خاتون کا ہے جو یہاں کی اونچی سوسائٹی میں روح رواں تھی۔ وہ ہمیشہ سفید ساڑی پہنے آتی ہے، اپنے چہرے سے بڑی کالے شیشوں والی اینک کے پیچھے ہوتی ہے، تشویش اور فکر بجا، مگر شگفتگی کا اپنا مقام ہے اور وہ یہ مقام خوب پہچانتی ہے۔ یہ چہرہ ڈائننگ ہال میں داخل ہونے کے بعد کبھی سیدھا میز پر نہیں جاتا، بلکہ سرے راہ ایک سے بات، دوسرے سے حال احوال، تیسرے کی خیریت، چوتھے سے ہمدردی۔ میز سے بھی ادھر ادھر سلام پھینکے جاتے ہیں۔ مداح خوانوں میں غیر ملکی بھی شامل ہیں، بنگالی بھی اور غیر بنگالی بھی۔ مشرقی پاکستان میں ان کا بزنس ہے، جان کا خوف ہوٹل میں لیا ہے، بزنس کا خوف محتاط بنائے ہوئے ہے، اسی وجہ سے سیاسی بات بالکل نہیں کرتی۔
کیونکہ کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے۔ ایک چہرہ غیر ملکی ہے مگر ریڈ کراس کا رکن، انتہائی خلیق اور ہمدرد۔ جب بھی کھانے کے کمرے میں آتا ہے ہر شخص کی ہر انداز میں تسلی کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ شکست خوردہ قوم کی شکست کو ان کے منہ پر نہیں مارتا، جیسے باقی غیر ملکی اپنی شریر چتون، مغرور خاموشی اور احساس برتری سے چھلکتی ہوئی لا تعلقی سے کرتے ہیں۔ اس کے اونچے لمبے قد اور متین و سنجیدہ چہرے سے ہمدردی کی شعاعیں پھوٹتی ہیں۔ ایک اور چہرہ جو ادھیڑ عمر خاتون کا ہے، اپنے ساتھ 3-4 پیارے سے بچوں کو لیے آتا ہے۔ ہال میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے 1-2 کو سلیقے سے سلام کرتا ہے اور پھر بچوں کے کھانے پر پوری توجہ دیتا ہے۔ مجھے اس چہرے سے باتوں کا اتفاق ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ استقلال کی چٹان ہے۔ اس کے عزیز مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں یکساں طور پر پھیلے ہوئے ہیں۔ کوئی کاروبار میں، کوئی فوج میں، کوئی سرکاری ملازمت میں، اور خود اپنی جڑیں بنگال میں ہیں، کیونکہ اردو دان بنگالن ہے، مگر نہ اپنی جان کا خوف، نہ بچوں کے لیے غیر ضروری تشویش، نہ اپنے عزیزوں کا فکر۔ ایک بچہ اوپر کمرے میں بیمار پڑا ہے جس کو دیکھنے کے لیے خاوند اپنے اوپر کمرے میں رک گیا ہے، مگر یہ چہرہ ہر چیز کو خدا کی مصلحت جان کر خندہ پیشانے سے برداشت کر رہا ہے۔ موت کے خطرے نے تقریباً سب کے اندرونی تار ڈھیلے کر دیے ہیں، مگر اس کا رویہ ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ایسے چہروں کو دیکھ کر بڑی تقویت ہوتی ہے۔ پھر ایک سانولی سلونی بوٹے سے قد کی 20 سالہ لڑکی کا چہرہ ہے جو چند اور چہروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ چہرے اس کی بہنوں، والدہ، والد اور چھوٹے بھائیوں کو ہیں۔ یہ چہرہ بنگالی ہے مگر غیر بنگالی نقوش لیے ہوئے، خوبصورت، شائستہ اور ذہین چہرہ، کسی وقت سہما ہوا، کسی وقت مایوس، کسی وقت پرشکن، مگر ہر حالت میں دلکش۔ 6-7 چہروں کا یہ گروپ اس سارے ہجوم میں 7 ستاروں کے گروپ دب اکبر کی طرح ہے، جس میں سب سے روشن چہرہ اس لڑکی کا ہے۔ ایک چہرہ ہوٹل کے ایک سٹاف ممبر کا ہے جو بنگالی ہے اور جانتا ہے کہ بنگلہ دیش کا قیام اب کوئی گھنٹوں کی بات ہے، اور یہ جتنے لوگ بیٹھے ان میں اکثریت عدو کی ہے، مگر پھر بھی مؤدب اور سبک خرام ہے، تعظیم اور خندہ پیشانی سے ہر ایک کے آرڈر کی تعمیل کراتا ہے اور بھاگ بھاگ کر دیکھ رہا ہے کسی کو کوئی شکایت تو نہیں، تساہل پر مسکرا کر معذرت کرتا ہے اور شکریہ سن کر کھل جاتا ہے۔ 15 دسمبر کی شام کو میں کھانا کھانے کے لیے کمرے سے نکل کر آتا ہوں تو چند منٹ لفٹ کے انتظار میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، جہاں چند چہرے کھڑے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ پھر لفٹ میں بھی سرگوشیاں سنتا ہوں، کیفے ارم کو جاتے ہوئے سرے راہ باتیں اچک لیتا ہوں، میز کی تلاش میں ادھر ادھر گھومتے ہوئے کچھ بھنک کان میں پڑتی ہے۔ ہر جگہ ایک ہی ذکر ہے کہ ہمیں ہتھیار ڈال دینے چاہیے، کیونکہ اس طرح مقابلہ ناممکن ہے۔ ہوائی بمباری اپنا اثر کر گئی ہے، لوگوں کی ہمت جواب دے گئی ہے، ان کے اعصاب کچے کوئلوں کی آگ کی طرح چٹخ رہے ہیں۔ یہ فوجی صورتحال سے بے خبر ہیں، اپنی ذات کے تحفظ کے بھنور میں گھرے ہوئے ہیں، نہ جانے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ یہ تو پوری حالات جاننے پر ہی ہو سکتا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے آج ہمارے نمائندے مسٹر بھٹو نے سیکیورٹی کونسل کو کھری کھری سنائی ہے اور کہا ہے کہ میرا ملک ختم ہو رہا ہے اور آپ بیٹھ کر باتیں بنا رہے ہیں، اور پھر واک آؤٹ کر گئے۔ اس کا کچھ اثر تو ہوا ہوگا، ایک چہرہ دمک کر پوچھتا ہے۔ میں پاس سے گزرتے ہوئے سوچتا ہوں کہ کیا اثر ہوا ہوگا۔ دوسرے جنگ عظیم سے پہلے شاہ ہیل سلاسی نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر لیگ آف نیشن کے سامنے یہی الفاظ کہے تھے، مگر کیا اثر ہوا تھا؟ اٹلی منمانی کرتا رہا۔ جو قومیں اپنے من میں ڈوب کر سراغ زندگی پانے کی کوشش نہیں کرتی، ان کے لیے نہ سوال وصل، نہ عرض غم، نہ حکایتیں، نہ شکایتیں۔
جس قوم کے دامن میں صرف مشت خاک جگر ہے اور ہاتھوں میں خون حسرت میں ہے، اس کے تقاضوں کا حشر قوم کے کوچے میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ بزم ناز چاہیے غیر سے تہی، سن کے ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں۔ غالباً دل میں سبھی یہی محسوس کر رہے ہیں، اسی وجہ سے کھانے کے کمرے کا ماحول انتہائی سوگوار ہے۔ ہوٹل کے اسٹوورڈز پتھر کے بتوں کے سامنے کھانا رکھ رہے ہیں، جو بغیر بولے مشینی انداز میں منہ ہلا رہے ہیں۔ ذہنی تناؤ کی کمان پوری طرح کھینچی ہوئی ہے، اور میں سوچ رہا ہوں مغربی پاکستان میں لوگوں کو اندازہ بھی نہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ میں اپنے ساتھ والے چہرے سے سرگوشی کرتا ہوں تو آہ بھر کے کہتا ہے، افسوس تو یہ ہے کہ مغربی پاکستان میں لوگوں کو پچھلے کتنے ہی عرصے سے اندازہ نہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، اب انہیں کیا اندازہ ہوگا۔ ساتھ بیٹھا ہوا ایک بنگالی چہرہ اس بات میں ہل جاتا ہے۔ پہلی قسم کے غیر ملکی چہرے ایک دو میزوں پر کھمبیوں کے گچھے کی طرح اکٹھے بیٹھے ہیں اور چپکے چپکے باتیں کر رہے ہیں۔ ایک چہرہ ہاتھ اٹھائے آواز دیتا ہے، ہیڈ اے گڈ ڈے، وہ بھی ہاتھ اٹھا کر آنکھ مارتا ہے، ونڈرفل۔ یہ لوگ غالباً بمباری کی فلموں کی بات کر رہے ہیں۔ ان کو یقیناً اتنے غیر معمولی انداز میں اصلی جنگ فلمانے کا موقع نہیں ملا ہوگا، جہاں طرفین میں سے ایک کے ہوائی جہاز اس طرح بمباری کر رہے ہیں جیسے اپنے ملک کے میدان میں پریکٹس کر رہے ہیں۔ دبے اکبر والے روشن چہرے اپنے باپ کے جلوہ میں آتے ہیں اور چپکے سے کھانا کھانے لگتے ہیں۔ سانولی سلونی لڑکی بھی ساتھ ہے۔ کبھی سرگوشیوں کی بھن بھناہٹ بلند ہو جاتی ہے، یا کوئی بچہ بول اٹھتا ہے، یا کوئی چہرہ کسی اسٹوورٹ کو بلاتا ہے۔ کھانا کھا کر میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوں، اتنے میں 3-4 اور اصحاب آ جاتے ہیں اور اگلے دن کے متعلق قیاس سرائیاں ہونے لگتی ہیں۔ بعض لوگوں کو اب بھی جنگ بندی کی امید ہے۔ اگر وہ ہو جائے تو موجودہ حالات میں یقیناً بہترین چیز ہے، مگر خطرہ دوسری بات کا ہے، ہتھیار نہ ڈالنے پڑے۔ ایک چہرہ ایک پیشین گوئی کا ذکر شروع کر دیتا ہے جو اس نے سال بھر پہلے آسٹریلیا میں پڑھی تھی، جس میں یہ تھا کہ 1971 کا سال پاکستان کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا، مشرق پاکستان میں بہت خون بہے گا اور پاکستان کے قریباً 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، پھر حالات ڈرامائی انداز میں بدلیں گے اور سال کے خاتمے تک سب ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر پاکستان اپنے اتحاد کو قائم رکھتے ہوئے ایک خوشحال ملک ہوگا۔ چند اور چہرے بھی میرے کمرے میں جھانکتے ہیں اور یہ باتیں سنتے ہیں۔ سب لوگ سروں کو کھجا کر سوچتے ہیں، بحث کرتے ہیں، مگر امید کی کوئی کرن ایسی نظر نہیں آتی جو اب ڈرامائی انداز میں صورتحال کو سنبھال سکے۔ اگر کل 9 بجے تک جنرل مانک شاہ کا الٹیمیٹم نامنظور کر دیا جاتا ہے تو بھی ڈھاکہ کی جنگ 7-8 روز سے زیادہ نہیں چل سکتی۔ اگر چھم میں حملہ کامیاب ہو گیا ہوتا تو بھی کوئی بات تھی، مگر اب تو وہ بھی ناکام ہو چکا ہے اور بڑی طاقتوں کے شعبدہ بازی بے نقاب ہو چکی ہے۔ پاکستان کے ٹکڑے کرنے کی سازش یقیناً ان کی ہوگی، مگر اس آگ کے لگانے میں سب سے اہم کردار ہمارے گھر کے چراغوں نے کیا ہے۔ غیروں نے تو فقط ہماری پیدا شدہ صورتحال سے فائدہ اٹھایا ہے، اور اب دور کھڑے اس دردناک آپریشن کو دیکھ رہے ہیں جس کا ایک حصہ کاٹا جا رہا ہے۔ اس پیشین گوئی کو سنانے والا بالآخر خود بھی دوسروں کے ساتھ شریک ہو کر کندھے اچکاتا ہے اور مایوسی سے سر ہلاتا ہے۔ یہ درست ہے کہ ڈوبنے والا تنکے کا سہارا ڈھونڈتا ہے، مگر وہ تنکا ہونا چاہیے، تنکے کی امید نہیں۔ خالی امیدیں تو کچھ نہیں کر سکتی۔ وصال یار فقط آرزو کی بات نہیں۔ رات کافی ہو چکی ہے، باہر بلیک آؤٹ ہے، اندر ایک چھوٹی سی موم بتی ٹمٹما رہی ہے جو اس کی گرد کتابیں کھڑی کر کے اس کی روشنی کو قید کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں موم بتی بجھاتا ہوں تو اندھیرا چاروں طرف سے دبوچ لیتا ہے۔ اتنا تاریک اندھیرا میں نے آج تک نہیں دیکھا، کیونکہ شہر میں بلیک آؤٹ کا اندھیرا، کمرے میں تاریکی کا اندھیرا اور میرے اندر مایوسیوں کا اندھیرا۔
کہیں بھی روشنی کی کرن نظر نہیں آتی، نہ تن کے باہر نہ من کے اندر۔ اس تاریکی میں حال برابر وسوسے بھی دیو قامت بن کر مجھے ہیبت دلا رہے ہیں، اور یہ ظلمت لامحدود اور اتھاہ بن گئی ہے۔ اچانک فون کی گھنٹی سورہ اسرافیل کی طرح اندھیرے کے پرخچے اڑانے لگتی ہے۔ میں ہڑبڑا کر ادھر ادھر ہاتھ مارتا ہوں۔ ایک دفعہ فون پر ہاتھ لگتا ہے تو ریسیور نیچے گر جاتا ہے۔ ٹارچ جلا کر فون اٹھاتا ہوں۔ گھبرائی ہوئی آواز کہتی ہے، ذرا اپنے کمرے کی کھڑکی کا پردہ اٹھا کر باہر دیکھو اور مجھے بتاؤ یہ کیا ہے۔ میرا ایک ساتھی ساتھ والے کمرے سے فون کر رہا ہے۔ میں باہر جھانکتا ہوں تو ششدر رہ جاتا ہوں، اور وہ بھی اتنے بڑے پیمانے پر۔ چند ثانیے میرا ذہن ماننے سے انکار کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ تفصیلات میرے اندر جذب ہونے لگتی ہیں۔ ریس کورس کی وسیع گولائی اندھیرے میں گم ہے، مگر اس کے محیط پر تھوڑی تھوڑی دیر بعد شرارے مچلتے ہیں اور پھر بجھ جاتے ہیں۔ شمال، جنوب، مشرق، مغرب، ہر طرف شراریں پلکے جھپک رہے ہیں، اور وہ بھی اس ترتیب سے کہ ریس کورس کی حدود کا پورا تعین ہو جاتا ہے۔ میں قیاس کرتا ہوں کہ کیا ہو سکتا ہے، مگر قیاس بتائے بغیر ساتھی سے فون پر بات کرتا ہوں، یہ بجلی کے کھمبوں کی خرابی تو نہیں ہے؟ تمہارا مطلب شارٹ سرکٹ سے ہے؟ ہاں۔ نہیں، بلیک آؤٹ پہ پیچھے سے بجلی بند کر سکتے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ میرے خیال میں وہ رکتا ہے۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ بھی وہی اندازے لگا رہا ہے جو میرے ذہن میں ہے، مگر میری طرح وہ بھی اس کے واضح حوالے کا سامنا کرتے ہوئے گھبرا رہا ہے۔ بالآخر ہم دونوں آہستہ آہستہ اپنے من کی بات انڈیل دیتے ہیں۔ دونوں متفق ہیں کہ شاید اس مقام پر آج رات کسی وقت پیراشوٹ اتارے جائیں گے۔ نیچے سے ہندوستان کے مددگار بنگالی ان کی رہبری کرنے کے لیے شرارے پیدا کر رہے ہیں۔ رات کے 2 بج رہے ہیں۔ میں سونے کی ناکام کوشش کر رہا ہوں۔ ڈھاکہ میں پچھلے 7 مہینے کے قیام کے دوران میں نے ایسی بے کل راتیں پہلے بھی کاٹی ہیں، مگر اس وقت بے کلی اندیشہ ہائے دور دراز کی تھی، اور اب یہ اندیشے زندہ حقیقتیں بن کر میرے تاریک کمرے کی تاریک تر فضا میں جھانک رہے ہیں، اور میں محسوس کرتا ہوں کہ جب زمانہ کروٹ بدل رہا ہو تو افراد کی کروٹیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بے چینی کہ رات کٹ جائے اور صبح پتہ چلے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ پھر خیال آتا ہے، رات کٹنے کے منتظر ہو عدم، رات کٹ بھی گئی تو کیا ہوگا؟ مجھے نہیں معلوم میں کب سویا، مگر رات کٹ گئی۔ میں صبح ناشتہ کرنے جاتا ہوں تو میرے کارڈ پر 16 دسمبر کی تاریخ درج کر دی جاتی ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ 23 نومبر کے بعد آج مشرق پاکستان پر حملہ ہوئے 25 دن گزر گئے ہیں، اور دشمن ڈھاکہ پہنچنے کو ہے۔ میرا مضطرب دل پوچھتا ہے کہ ہم لڑنے میں اتنے برے تو نہ تھے، مگر میں دل کو سمجھاتا ہوں کہ لڑنے کی قابلیت کا پتہ فقط لڑائی کے وقت چلتا ہے۔ جب قوم خار دھار جاڑیوں میں سے رینگ کر گزر رہی ہو تو حال کی کیفیت بنیادی چیز ہوتی ہے، ماضی کے سرٹیفکیٹ کچھ نہیں کر سکتے۔ میں جس میز پر جا کر بیٹھتا ہوں اس کے قریب والی میز پر خوبصورت لڑکی اور روشن چہروں والا گروپ بھی موجود ہے۔ واپسی پر لفٹ کے پاس نوٹس لگا ہے کہ اوپر والی منزل میں نہ ٹھہریے کیونکہ آج ہوٹل پر بمباری کا خطرہ ہے۔ نوٹس کے پاس چند چہرے آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ کسی نے دشمن کو غلط اطلاع دے دی ہے کہ غیر جانبدار علاقے کی چھت پر طیارہ شکن توپن نصب کر دی گئی ہے، اس لیے آج یہاں بمباری کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ میں 11 منزل اوپر اپنے کمرے میں جاتا ہوں تو ہوائی حملے کا سائرن ہوتا ہے۔ میری گھڑی 9:30 بجا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے پاکستان الٹیمیٹم کو رد کر کے لڑنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ میرے جسم میں جان آنے لگتی ہے۔ کمرے سے نوٹ بک، قلم اور کیمرہ اٹھا کر لفٹ کی طرف آ جاتا ہوں۔ لفٹ میں ایک میاں بیوی اور 3 بچے بھی ہیں جن کا ڈھیروں سامان ساتھ ہے۔ یہ بھی 11ویں منزل سے نیچے جا رہے ہیں۔ عورت کی آنکھیں
چھلکنے ہی والی ہیں، وہ تڑپ تڑپ کر شکایت کرتی ہے، اس بھاگ دوڑ سے تو یہی بہتر ہے ابھی بم پڑے اور میں مر جاؤں۔ اتنے بچوں کے ساتھ یہ مصیبت، کتنے دن سے ہم بے گھر ہوئے ہیں۔ خاوند اسے بھرپور نظروں سے دیکھتا ہے، یہ بہت ہی عجیب نظر ہے، اس میں غصہ بھی ہے، فہمائش بھی ہے، ہمدردی بھی، بے بسی اور بے چارگی بھی، ان سب کے ساتھ ساتھ ضبط بھی ہے، اور میں کیا کروں کا اعتراف بھی۔ 10ویں منزل آ گئی اور میں لفٹ سے باہر آ گیا ہوں۔ اپنے ایک ساتھی کے کمرہ نمبر 1026 میں چلا جاتا ہوں۔ چند لمحے کیمرے اٹھاتے کھڑکی میں کھڑے ہو کر ہوائی جہازوں کا انتظار کرتا ہوں، مگر وہ نہیں آتے تو صفحے پر بیٹھ کر یہ سطور لکھنے لگ جاتا ہوں۔ لکھتے لکھتے وقت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ دروازے پر دستک۔ میں اٹھ کر دروازہ کھولتا ہوں تو میرا ساتھی کہتا ہے، چلیے سب لوگوں کو نیچے چنبیلی روم میں اکٹھا ہونے کو کہا گیا۔ کیوں؟ میں حیرت سے پوچھتا ہوں۔ سرنڈر، وہ صرف ایک لفظ بولتا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ اضطراری طور پر گھڑی دیکھتا ہوں، 10:20 اور 16 تاریخ جمعرات۔ چنبیلی روم میں 150 کے قریب کرسیاں پڑی ہیں، جن میں 40-50 لوگ بیٹھے ہیں۔ سامنے چھوٹے سے سٹیج پر ایک میز اور 3 کرسیاں سجی ہیں، مگر اجلاس کا انعقاد کرنے والے ابھی نہیں آئے۔ اکا دکا لوگ اندر سے آ رہے ہیں اور کرسیاں بھرتی جاتی ہیں، مگر لوگ گم سم ہیں۔ شاید کوئی ایک آدھا چہرہ اپنے ساتھ والے سے سرگوشی کرتا ہو، ورنہ سب خاموشی سے 11:15 بجے ریڈ کراس والا مشفق چہرہ آ کر سٹیج پر بیٹھتا ہے، ساتھ 2 کارکن اور بھی ہیں۔ وہ رک رک کر محتاط الفاظ میں بات شروع کرتا ہے کہ اس کی فطری نیکی یہاں بھی نظر آ رہی ہے، کہ وہ سوچ سوچ کر الفاظ چنتا ہے تاکہ ہماری دل آزاری نہ ہو، اور نرم ترین الفاظ میں ہمیں اس بھیانک ترین حقیقت سے آگاہ کرے۔ وہ بتاتا ہے کہ یہاں کے فوجی کمانڈروں نے ہتھیار ڈالنے کے متعلق جنرل مانک شاہ کا الٹیمیٹم منظور کر لیا ہے، مگر ان سے ٹیلی فون پر رابطہ قائم نہ ہو سکا۔ تب انہوں نے ریڈ کراس سے بات کی اور ہم نے امریکن سفارت خانے کی وساطت سے نئی دہلی کو اطلاع دی۔ وہاں سے انڈین گورنمنٹ نے اپنے کمانڈروں کو بتایا۔ اس وقت جہاز حملے کے لیے اٹھ چکے تھے، جو واپس بلا لیے گئے۔ اب قصہ ختم ہو چکا ہے۔ میرے ارد گرد سب چہرے فاق ہیں۔ اب ہم بنگلہ دیش میں بیٹھے ہیں، خدا معلوم آزاد بنگلہ دیش یا ہندوستان کا ایک صوبہ۔ بہت سنبھالا وفا کا پیماں، مگر وہ برسی ہے اب کے برکھا۔ ہر ایک اقرار مٹ گیا ہے، تمام پیغام بجھ گئے ہیں۔ کمرے کی کشادگی پھیل کر ایک وسیع خلا بن گئی ہے جس میں ہم معلق ہیں۔ ہماری حسیات مفلوج ہیں، پاؤں تلے زمین محسوس نہیں ہوتی، سر پر چھت نظر نہیں آتی، دیواریں کہیں غائب ہو گئی ہیں۔ میں جس کرسی پر بیٹھا ہوں اس کا لمس عجیب سا محسوس ہوتا ہے، جیسے کوئی غیر حقیقی چیز ہو جس کا کوئی وجود نہیں، مگر پھر بھی جسم کو چھو رہی ہے۔ سارے خلا میں عجیب قسم کا خواب کا سا عالم ہے، جس میں کئی کیفیتیں ہیں مگر پھر بھی نہیں ہیں۔ سائے غلط ملت ہیں، سکڑتا پھیلتا بکھرتا کوہرا ہے۔ اس بے پایاں کوہرے کی دھندلی کوکھ سے انہونی جنم لیتے لیتے ہو جاتی ہے، دور، بہت دور۔ یقین اور بے یقین کے حویلے آپس میں گتھم گتھا ہیں۔ پھر ہمیں ہدایت دی جاتی ہے جن کے تحت اب یہاں رہنا ہوگا۔ آخر میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ غیر جانبدار علاقے کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں سیاسی پناہ مل سکے، بلکہ صرف اتنا کہ جہاں حتی الامکان جنگ نہیں ہوگی۔ اس لیے اس ملک کی قانونی حکومت اگر کسی شخص کو مانگتی ہے تو ریڈ کراس کو اس کی تعمیل کرنا ہوگی۔ ہدایت ختم ہوئی تو بعض لوگ سوالات کر رہے ہیں جن کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ میں بریف کیس کھول کر اپنی نوٹ بک نکالتا ہوں اور اس میں چہرے کی آخری سطور لکھتا ہوں، پھر رپورتاج ختم کر کے اپنا نام لکھتا ہوں، ساتھ انگریزی میں نوٹ لکھتا ہوں کہ اگر یہ کاغذات کسی کو ملے
تو اسے محمد طفیل مدیر نقوش ایبک روڈ لاہور کو بھجوا دے۔ یہ کارروائی اس لیے ضروری تھی کہ اس لمحے کے بعد ہمارا مستقبل انتہائی مخدوش ہے اور میں کسی وقت بھی گرفتار کیا جا سکتا ہوں یا ہجوم کے ہاتھوں میرے پرزے اڑ سکتے ہیں۔ میرا ارادہ ہے کہ یہ کاغذات ہوٹل کے کمرے میں کسی غیر اہم میز کی ایسی دراز میں رکھ دوں گا جس پر نظر پڑنے کا امکان کم ہو۔ اگلے 2-4 ماہ میں شاید کوئی مسافر وہ دراز کھولے۔ ریڈ کراس کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ دفتر میں تھوڑی دیر تک فارم آ جائیں گے جن پر اپنے گھر والوں کی خیریت کی اطلاع دی جا سکتی ہے۔ میٹنگ ختم ہو جاتی ہے۔ یوں لگتا ہے سب کچھ ہی ختم ہو گیا ہے۔ نہ جہان ہے، نہ جان، نہ آس رہی، نہ احساس۔ پاکستانی جھنڈے کے چاند تارے یہاں کیا ڈوبے، کائنات کے مہ و انجم ہی ٹوٹ گئے۔ لوگ چنبیلی روم سے باہر نکل رہے ہیں، میں بھی اس ریلے میں بہہ کر باہر آ گیا ہوں۔ کیمرہ ہاتھ میں لٹکا ہے مگر اسے استعمال کرنے کا ہوش نہیں رہا۔ ذہن میں ایک دھواں سا گھوم رہا ہے کہ صدر یحییٰ کا انتقال اقتدار کا وعدہ آج پورا ہو گیا۔ اس دھوئیں میں سے 2 بنگالی چہرے جھانکتے ہیں، ایک ستمبر والا اور دوسرا نومبر والا۔ میرے جسم میں چیونٹیاں سی رینگ جاتی ہیں۔ پھر قانون کی کتابوں کا بدنام فقرہ یاد آتا ہے کہ انسان جھوٹ بول سکتا ہے مگر حالات کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اب وہ بدترین وقت آ گیا ہے جس کے خوف سے سب چہرے لرزاں تھے۔ پاکستان کی حکومت ڈھاکہ میں ختم ہو چکی ہے۔ اب مکتی باہنی اور ہجوم کی حکومت ہے۔ یہ دونوں ان تمام لوگوں کے خون کے پیاسے ہیں جو اس ہوٹل میں پناہ گزین ہیں۔ گورنر، وزراء، مغربی پاکستان کے سرکاری ملازمین اور غیر سرکاری لوگ اور وہ بنگالی جنہوں نے مغربی پاکستانیوں سے تعاون کیا تھا، سب شکار ایک عمارت میں جمع ہیں اور محبوس ہیں۔ ہوٹل غیر جانبدار علاقہ تھا۔ یہاں کسی کے پاس اسلحہ نہیں، اس کی حفاظت کے لیے کوئی گارڈ متعین نہیں، اور اب یہ عمارت صلاح عام دے رہی ہے اور لوگوں کی نظریں اس پر ہیں۔ ریڈ کراس کے اراکین بھی اسی خوف سے لرزاں ہیں۔ ان کے تمام غیر ملکی رضاکار باہر گیٹ پر جا کھڑے ہوئے ہیں، بعض اندر گھوم کر ان چہروں کو تسلی دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو زیادہ گھبرا رہے ہیں۔ ہوٹل میں مضطرب سی خاموشی ہے، بوجھل، بے چین اور تکلیف دہ خاموشی۔ ایسی خاموشی جو اکا دکا باتوں کے باوجود نہیں ٹوٹتی بلکہ اور گہری ہو جاتی ہے۔ باتیں بھی دھیمی ہیں اور مختصر، جس میں کہنے والا کچھ کہہ جاتا ہے مگر سننے والا نہیں سنتا۔ وہ اپنے گہرے خیالات میں ڈوبا ہے اور جانتا ہے کہ کہنے والے نے بھی اپنے اصل خیالات سے بچنے کے لیے اوپری بات کی ہے۔ جہاں باتیں فرار کا ذریعہ بن جائیں وہاں خاموشی گھمبیر ہو جاتی ہے۔ سنسان لاؤنج اس کو اور بھی بڑھا رہا ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ اپنے کمروں میں چلے گئے ہیں۔ صوفوں اور کرسیوں کی گود خالی پڑی ہے، فرش پر قدموں کی چاپ نہیں، ریسیپشن پر رونق نہیں۔ ادھر ادھر 2-4 چہرے نظر آتے ہیں مگر ان میں جو خاموش ہیں وہ صدیوں سے چپ لگتے ہیں اور جو بولتے ہیں وہ ماحول میں مخل نہیں ہوتے۔ لفٹ کنویں کے ڈول کی طرح اوپر نیچے ہو رہے ہیں، دھیرے دھیرے اور چپ چاپ۔ ان کی خاموشی کو نہ اندر آنے والا توڑتا ہے نہ باہر نکلنے والا۔ 5-7 لوگ شوکیس میں سجی ہوئی گڑیوں کی طرح پاس پاس کھڑے ہیں اور مختلف منزلوں پر رکتے ہوئے اوپر جا رہے ہیں، نیچے آ رہے ہیں۔ کبھی کبھار چھینک یا کھانسی لفٹ کی تنگ دیواروں سے ٹکرا کر نقارے کی سطح بن جاتی ہے۔ بیزار کن اور اعصاب کش صدا جس کی گونج برداشت پر بھاری ہے اور مدھم پڑتے ہی سناٹا سنسنانے لگتا ہے۔ مگر یہ خاموشی بھی خاموشی نہیں ہے کیونکہ ساکن لبوں کے پیچھے ذہن کی گنبد میں اندیشوں کی چیخیں گونج رہی ہیں۔ یہ اندیشے جو حقیقی بھی ہیں اور بھیانک بھی، مارچ اور اپریل کی یادوں سے سیاہ دھواں بن کر نکل رہے ہیں۔ اگر اس وقت باہری اور مغربی پاکستان اذیتیں دے دے کر ہلاک کیے جا سکتے تھے،
اب تو آزار کی حرص ویسے ہی جوان ہو چکی ہے، جس کا ترنے والا یہ لوگ ہیں جو دم سادھے، لب سیے، دل پکڑے موت کی پرچھائیوں کو کھڑکیوں، دروازوں اور شیشوں میں سے جھانکتا دیکھ رہے ہیں۔ موٹر کی آواز، لوگوں کا شور یا بندوق کا فائر ان کے کان کھڑے کر دیتے ہیں۔ وقت تھم گیا ہے، زندگی کی رفتار رک گئی ہے، خوف و ہراس کی یخ بستہ سلوں نے ہر شے منجمد کر دی ہے، اور ڈھلتی سے پہر کسی آہستگی سے اجل کا سایہ دھیرے دھیرے بڑھتا آ رہا ہے۔ میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ میں نے موت کو بارہا دیکھا ہے، بھاری پاؤں تلے حقیر سے کیڑے کو کچلا ہوا دیکھا ہے، چھری کی تیز حرکت سے مرغ کی ننھی سی شہرگ میں سے خون کو ابل ابل کر باہر نکلتے دیکھا ہے، شکاری کی گولی فضا میں تڑپتا ہوا اور پھڑ پھڑاتا ہوا پرندہ دیکھا ہے، عید پر قربان ہونے والے بکرے کی آخری غرغراہٹ سنی ہے، جان کنی میں اکڑتے اور کھینچتے ہوئے انسانی جسم کو دیکھا ہے، جنازوں کو کندھے دیے ہیں، لاشوں کو لحد میں اتارا ہے، پسماندگان کو پچھاڑے کھا کھا کر گرتے دیکھا ہے، مگر جو کچھ آج دیکھ رہا ہوں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے آج سے پہلے موت کو کبھی نہیں دیکھا، اور موت کا اصل روپ آج ہی دیکھ رہا ہوں۔ اب اگر میرے گرد اب قاش بقاش کٹے ہوئے انسانی جسم پڑے ہوں اور ان میں سے خون ٹپک رہا ہو تو میں یہ کہوں گا کہ یہ موت نہیں ہے، یہ تو محض ایک اندوہناک منظر ہے۔ موت کا اصل روپ اس کا کشتہ نہیں بلکہ اس کی آگہی ہے، آمد کا یقین ہے، شکار ہونے والے کی دہشت ہے۔ موت کا اصل روپ وہ زندہ انسان ہے جو قضا کی پرچھائیں اپنی طرف بڑھتے دیکھتا ہے، بیمار یا ضعیف بوڑھا نہیں بلکہ تندرست و توانا انسان جو بے وقت اور غیر قدرتی موت سے دوچار ہے۔ موت کا اصل روپ نظر آتا ہے، پیلے چہروں میں، پھٹی پھٹی آنکھوں میں، لرزتے ہاتھوں میں، خشک ہونٹوں میں اور ناہموار سانسوں میں۔ میرے ارد گرد اتنے زیادہ چہروں پر یہ روپ اتنا واضح اور صاف نظر آ رہا ہے، اس کا مجموعی نظارہ کچلے ہوئے کیڑے، تڑپتے ہوئے پرندے یا جان کنی میں سسکتے ہوئے انسان سے کہیں زیادہ ہیبتناک ہے۔